الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الإثم وباطنه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت نے ہر انسان کے اندر خیر اور شر کو رکھ دیا ہے۔ اگر یہ انسان اپنے اوپر خیر کو غالب کر لے تو یہ فرشتوں سے بھی آگے نکل جاتا ہے، لیکن اگر اس کے اوپر شر غالب آ جائے تو یہ جنات سے بھی آگے نکل جاتا ہے۔ تو اس لیے ہر انسان کو اس بات کی محنت کی ضرورت ہے کہ اس کی روحانی بیماریاں وہ ختم ہو جائیں، وہ اس کے اوپر محنت کرے تاکہ میری جو باطنی بیماریاں ہیں، روحانی مسائل ہیں، وہ ختم ہو جائیں۔ تو کل گفتگو ہوئی تھی روحانی بیماریوں میں سے ایک بیماری شہوت اور غصے کے اوپر، تو آج ایک اور بیماری ہے اس کے اوپر گفتگو ہوگی جس کا نام ہے کینہ۔ یہ کینہ روحانی بیماری ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے، کینہ کی تعریف یہ ہے کہ کسی انسان کے بارے میں دل کے اندر میل ہو جائے، دل میں عداوت ہو، بغض ہو، اس کیفیت کو کینہ کہتے ہیں۔ عربی میں اس کو غل کہتے ہیں۔ تو جب یہ کیفیت دل میں محسوس ہو کہ فلاں بندے کے بارے میں اچھا نہیں لگ رہا، اس سے دشمنی، بغض، عداوت محسوس ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل میں اس انسان کے بارے میں کینہ موجود ہے۔ یہ کینہ بہت بری بیماری ہے۔ حالانکہ شریعت نے تو یہ کہا کہ تم برے سے نفرت نہ کرو، اس کی برائی سے نفرت کرو، لیکن جب ہمارے اندر، انسانوں کے اندر کینہ آ جاتا ہے تو ہم لوگ اس انسان کی ذات سے ہی نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمیں اچھا ہی نہیں لگتا کہ وہ زمین کے اوپر چل ہی کیوں رہا ہے، وہ زمین کے اندر کیوں نہیں چلا گیا۔ اتنی دشمنی ہم اس کے بارے میں دل میں رکھ لیتے ہیں۔ ہماری دادی اماں رحمۃ اللہ علیہ وہ ایک دعا مانگا کرتی تھی، اور دعا یہ مانگتی تھی کہ اے اللہ، کبھی کوئی بندہ کسی بندے کے پیچھے نہ پڑے۔ تو والد صاحب پوچھتے تھے کہ امی آپ یہ دعا مانگتی ہیں، اس دعا کا کیا مطلب ہے؟ تو وہ فرماتی کہ بیٹا، جب اللہ رب العزت کسی کے پیچھے آ جائے تو انسان معافی مانگ لے، توبہ کر لے تو اللہ معاف کر دیتے ہیں، لیکن جب بندہ کسی بندے کے پیچھے پڑ جائے وہ اس کو معاف نہیں کرتا۔ اس لیے میں یہ دعا مانگتی ہوں، اللہ بندہ کسی بندے کے پیچھے نہ پڑے۔ انسان کو اچھا ہی نہیں لگتا کہ یہ زندہ کیوں ہے، سانس کیوں لے رہا ہے، اتنا بغض اور کینہ دل کے اندر انسان رکھتا ہے۔ حالانکہ ہر انسان کے اندر برائی موجود ہے،
ہر بشر کے اندر برائی موجود ہے، بشر کے اندر شر موجود ہے۔ کل بنی آدم خطاؤن، سارے بنی آدم خطا کرنے والے ہیں۔ ہاں، بہتر وہ ہے جو توبہ کر لے۔ انسان اس وقت برا نہیں بنتا جب وہ برائی کرتا ہے، اس وقت برا بنتا ہے جب وہ برائی کو برائی ہی نہیں سمجھتا۔ ایک انسان سمجھ رہا ہے کہ میں غلط کام کر رہا ہوں، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں، گناہ کر رہا ہوں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فرما دیا کل بنی آدم خطاؤن۔ تو پھر ہے کوئی کون سا مائی کا لال جو کھڑا ہو کے کہے کہ میرے سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی؟ تو اس لیے ہر انسان کے اندر برائی ہے، تو اس کی برائی سے نفرت کرنی چاہیے، نہ کہ اس انسان کی ذات سے نفرت کرنی چاہیے۔ اب یہ کینہ جو ہے یہ بچوں کے اندر نہیں ہوتا۔ جو باپ بچے کو تھپڑ مارتا ہے، بچہ تھوڑی دیر کے بعد اسی والد کے ساتھ گلے مل رہا ہوتا ہے، اس کو پیار کر رہا ہوتا ہے، اس کے اوپر چڑھ رہا ہوتا ہے، اس کے ساتھ باتیں کر رہا ہوتا ہے، اس کے ساتھ کھیل کود کرتا ہے۔ تو بچوں کے دلوں میں کینہ نہیں ہوتا، ایک دوسرے کے ساتھ لڑیں گے، خوب اونچی آواز میں روئیں گے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد پھر دوبارہ آپس میں کھیلنا شروع کر دیں گے۔ جانوروں کے اندر کینہ ہوتا ہے، اور جانوروں میں سے اونٹ کے اندر بہت زیادہ کینہ ہوتا ہے۔ اس لیے جو اونٹ پالنے والے ہوتے ہیں ان کو بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، وہ بہت احتیاط کرتے ہیں۔ اگر انہوں نے کسی موقع پر اونٹ کو ایسا ٹریٹ کر لیا کہ اس کو اچھا نہ لگا، تو اونٹ اپنے دل میں کینہ رکھتا ہے، وہ بدلہ ضرور لیتا ہے۔ کئی مرتبہ ایک سال گزر جاتا ہے، وہ دل میں کینہ رکھتا ہے، مالک کہیں پر کوئی غلطی کرتا ہے وہ فوراً اس کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اس لیے اونٹ پالنے والے بہت احتیاط کرتے ہیں۔ تو بچوں میں کینہ نہیں ہوتا، جانوروں کے اندر کینہ ہوتا ہے، اور کافروں کے دل میں ٹکا کے شدید ترین کینہ ہوتا ہے۔ مشرکین مکہ کے دل میں کتنا کینہ تھا، آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ ان کافروں کو نصیحت کرتے ہیں تو ایسے لگتے ہیں یہ لوگ جیسے آپ کو اپنی نگاہوں سے پھسلا دیں گے، اور کیوں؟ حسد کی وجہ سے، کینہ کی وجہ سے، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ تو مجنون ہیں، یہ تو مجنون ہے۔ یعنی کہ اگلے ایسی نظر سے دیکھیں گے کہ جیسے اس بندے کی کوئی اہمیت نہیں، اس کی بات کی کوئی اہمیت نہیں۔ اتنا شدید کینہ ہوتا ہے کافر کے دل میں۔ اب یہ جو کینہ ہے اس کی کچھ علامات ہیں جس سے انسان یہ پہچان سکتا ہے کہ میرے دل میں کینہ ہے یا نہیں ہے۔ جب انسان کو کسی دوسرے سے کینہ ہوتا ہے، اس کے بارے میں دل میں میل ہوتی ہے، تو وہ کچھ کام ایسے کرتا ہے کہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کینہ ہے یا نہیں۔ پہلی علامت کہ جس انسان کے بارے میں دل کے اندر کینہ ہو، یہ انسان اس کے عیب ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے، اس کے عیبوں کی ٹو میں لگ جاتا ہے کہ مجھے پتہ چلے کہ اس کے عیب کون کون سے ہیں، اس کی غلطیاں کون کون سی ہیں۔ لوگوں سے بھی پوچھے گا، ادھر ادھر سے بھی معلومات لے گا، کہ بس پتہ چل جائے کہ اس کے اندر کون کون سے عیب ہیں۔ تو عیبوں کو ڈھونڈنا یہ کینے کی علامت ہے۔ اور دوسری علامت کہ جس کے بارے میں دل میں میل ہو، اس کو کسی مصیبت کے اندر دیکھ لے تو خوش ہو جاتا ہے۔
اچھا ہوا اس کے اوپر یہ مصیبت آ گئی، اچھا ہو گیا کہ یہ اس پریشانی میں مبتلا ہو گیا، اس کو مصیبت میں دیکھ کر یہ خود خوش ہونا شروع ہو جاتا ہے، حالانکہ وہ پریشانی اس کے اوپر بھی آ سکتی ہے۔ حالات عدلتے بدلتے رہتے ہیں، تو کل جو دن بدلا اور یہ خود مصیبت میں گرفتار ہو گیا تو کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کوئی بھی تدبیر فرما سکتے ہیں۔ تو مصیبت میں دیکھ کے خوش ہوتا ہے، اور دل اس کا چاہتا ہے یہ اسی مصیبت کے اندر رہے، اس کو پریشانیاں ملتی رہیں، یہ پریشانیوں کی آگ میں جلتا رہے اور میں خوش ہوتا رہوں۔ یہ دوسری علامت۔ اور تیسری علامت یہ ہے کہ وہ اس انسان سے کلمہ خیر کو روک لیتا ہے۔ جس انسان کے بارے میں دل میں کینہ ہو، اب اس کو اچھا نہیں لگتا کہ میں اس کو سلام بھی کروں، قریب سے گزریں گے ایک دوسرے کو سلام نہیں کریں گے، حالانکہ شریعت کا حکم تو یہ ہے افشوا السلام، کہ سلام کو عام کرو، کثرت سے ایک دوسرے کے ساتھ سلام کیا کرو، سلامتی کا پیغام ہے۔ لیکن جب دل میں کینہ ہوتا ہے یہ سلام تک نہیں کرتے۔ ایک ہی مسجد کے نمازی ہوں گے، ایک ہی صف میں کھڑے ہونے والے ہوں گے، لیکن ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے ہوں گے۔ دکھنے میں نمازی بھی ہیں، حاجی بھی ہیں، عبادت گزار بھی ہیں، لیکن ایک دوسرے کو سلام نہیں کر رہے، دل میں کینہ لیے گھوم رہے ہیں۔ تو کلمہ خیر کو روک لیتے ہیں۔ اور ایک علامت یہ ہے کہ دوسرے انسان کو جس کے بارے میں دل کے اندر کینہ ہے اس کو حقیر سمجھنے لگ جاتا ہے، اس کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں، یہ تو بہت کم تر ہے۔ جب انسان دوسرے کو حقیر سمجھنا شروع کر دے، اس کا مطلب ہے کہ اس کے بارے میں اس کے دل میں کینہ موجود ہے۔ اور ایک علامت کہ اس انسان کے راز لوگوں کے سامنے کھولنا شروع کر دیتا ہے، اس کے راز افشاں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دوست کی پہچان غصے کے وقت میں ہوتی ہے، کہ وہ غصے کے وقت میں اس کی جو راز ہے وہ کھولتا ہے یا نہیں کھولتا۔ جیسے ہی غصہ آیا، دل میں میل آئی، اس کے راز لوگوں کو بتانا شروع کر دی، اور پھر اتنے زیادہ باتیں ہوتی نہیں، زوم کر کے ہائی لائٹ کر کے اس طرح بیان کی جاتی ہیں جیسے دنیا کے اندر اس سے زیادہ برا انسان تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے راز افشاں کر رہا ہوتا ہے، اس کی باتیں لوگوں کو بتا رہا ہوتا ہے۔ اور ایک علامت یہ ہے کہ پھر محفلوں میں بیٹھ کر، لوگوں میں بیٹھ کر اس انسان کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں، اس کا نام لیں گے، ہنسے گا، مذاق اڑائے گا، وہ تو ایسا، وہ تو ویسا۔ تو یہ بھی کینے کی علامت ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ مزاح کرنا شریعت نے اس سے منع نہیں کیا، لیکن لوگوں میں بیٹھ کے کسی دوسرے کا مذاق اڑانا، اس کی عزت نفس کو مجروح کرنا، یہ شریعت کی نگاہ میں گناہ ہو جاتا ہے۔ تو لوگوں کے سامنے اس کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں۔ اور ایک علامت یہ ہے کہ یہ انسان پھر اس انسان کو ایذا پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، کہ کوئی ایسا موقع مل جائے کہ میں اس کو کوئی تکلیف پہنچا دوں، ایذا پہنچا دوں، تو اس کوشش میں لگا رہتا ہے تاکہ اس کو تکلیف پہنچے تو میرے دل کو اطمینان ہو، میرا دل مطمئن ہو جائے۔ اس کوشش میں کہ میں اس کو ایذا پہنچا دوں، اس سوچ کی وجہ سے کہ دل کو اطمینان ملے گا، لیکن دل بے اطمینان نہیں ملتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اسی سوچ میں ہوتا ہے کہ کیسے میں اپنے دل کو مطمئن کروں۔ جب سوچ ہی غلط ہوتی ہے تو اللہ اطمینان ہی عطا نہیں فرماتے۔ تو ایذا پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور ایک آٹھویں علامت
کہ یہ پھر اس انسان کی عیب گوئی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک علامت تھی کہ عیب ڈھونڈنے میں لگ جاتا ہے، ایک علامت ہے کہ جب اس کو عیب کا پتہ چل جائے تو پھر لوگوں میں بیٹھ کر اس کے عیبوں کو بیان کرنا شروع کر دیتا ہے کہ وہ تو ایسا برا، مجھے تو پتہ چلا ہے کہ اس کے اندر تو یہ مسئلہ کل فلاں جگہ پر تھا اور اس نے یہ کہہ دیا۔ الٹی سیدھی باتیں بنا کر لوگوں کے درمیان اس کے بارے میں پھیلانے لگ جائے، حالانکہ عیب جوئی اور عیب گوئی کتنا بڑا گناہ ہے، ہمیں اس بات کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ویل ہے عیب جو کے لیے اور عیب گو کے لیے۔ جو عیبوں کو ڈھونڈنے والے ہیں اور دوسروں کے عیبوں کو لوگوں میں بیان کرنے والے ہیں، ان کے لیے ویل ہے۔ یہ ویل کیا ہے؟ حدیث مبارکہ میں اس بات کو کھولا کہ جہنم کے اندر ایک وادی ہے، اس وادی میں اتنا شدید عذاب ہے کہ جہنم کے باقی حصے بھی اس وادی سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ ایسی وادی کے اندر اس انسان کو عذاب دیا جائے گا جو لوگوں کے عیب ڈھونڈنے میں لگا ہوگا یا لوگوں کے عیبوں کو دوسرے لوگوں کے سامنے بیان کرنے میں لگا ہوگا۔ اس لیے دیکھنا چاہیے کہ اگر کسی کے بارے میں دل میں کینہ ہو تو وہ ہم ختم کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اس دل سے دل کو پاک کرنے کی بجائے ناپاک لے کر ہی اس دنیا سے چلے جائیں۔ اور دل کو کیسے، کینے کو کیسے ختم کیا جائے؟ یہ انسان کی نیت کے اوپر منحصر ہے کہ وہ نیت کر لے کہ اب میں نے اس انسان کے بارے میں دل میں میل نہیں رکھنی، اس سے بغض نہیں رکھنا، اس کی عیب جوئی نہیں کرنی، عیب گوئی نہیں کرنی، میں نے اس سے نفرت نہیں کرنی۔ انسان کی نیت کے اوپر منحصر ہے۔ اگر وہ یہ نیت کر لیتا ہے تو اللہ فضل فرما دیتے ہیں اور اس کے دل سے کینے کو ختم فرما دیتے ہیں۔ عجیب بات ہے نا کہ بعض لوگ بیت الخلا جاتے ہیں اور واپس آتے ہیں تو پاک ہوتے ہیں، اور بعض لوگ بیت اللہ جا کے بھی دلوں کو پاک نہیں کر پاتے۔ بیت اللہ میں ہوتے ہیں لیکن دل میں کینے لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اس دل کو پاک کرنا ہے اور وہ ہماری نیتوں پر منحصر ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ ہم نیت تو کریں، قدم تو اٹھائیں اس کینے کو ختم کرنے کے لیے کہ اے اللہ میں نے نیت کر لی، اب آپ میرے دل سے اس کینے کو ختم فرما دیجیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں سے کینے کو ختم فرمائے۔ تو ایک بیماری ہے کینہ، ایک دوسری بیماری ہے روحانی جس کا نام ہے حسد۔ یہ حسد کیا ہے؟ حسد یہ ہے کہ جب کسی انسان کو کوئی نعمت مل جائے تو اس کے بارے میں دل میں حسد آ جائے، اچھا نہ لگے کہ اس کو یہ نعمت کیوں مل گئی، اس کو نہیں ملنی چاہیے تھی۔ تو جب یہ کیفیت دل کے اندر ہو تو اس کا مطلب ہے کہ دل کے اندر اس کے بارے میں حسد آ گیا۔ یہ جو ناپسندیدگی کا جذبہ ہے اسی کو حسد کہتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ حسد کا تعلق دل کے ساتھ نہیں ہے، انسان کے نفس کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں حسدا من عند انفسہم، تو حسد کا تعلق انسان کے نفس کے ساتھ ہے۔ اور دنیا میں جو پہلا گناہ ہوا تھا وہ اسی حسد کی بنیاد پر ہوا تھا۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو جب اس دنیا میں بھیجا تو شروع میں نسل کو آگے بڑھانے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ ترتیب بنائی کہ ایک بیٹا پیدا ہوتا اور ایک بیٹی پیدا ہوتی، ایک وقت میں دونوں بچے پیدا ہوتے،
تو پھر دوبارہ بیٹا اور بیٹی پیدا ہوتے تو پہلے والا بیٹا اور دوسرے والی جو بیٹی ہوتی بچی ہوتی ان دونوں کا پھر بڑے ہو کے آپس میں نکاح ہوتا تھا تاکہ یہ نسل آگے چلے۔ اب جب دو بندے تھے حابیل اور قابیل، یہ جوان ہوئے تو ان دونوں کا نکاح ہونا تھا، تو حابیل کی جو بیوی تھی وہ خوبصورت تھی اور قابیل چاہتا تھا کہ وہ مجھے مل جائے، لیکن اس سے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا تھا۔ تو اس کے دل میں حسد آ گیا کہ یہ اتنی خوبصورت بیوی اس کو کیوں مل رہی ہے، مجھے کیوں نہیں ملی۔ اس حسد کی وجہ سے اس نے پھر اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا کہ یہ نعمت اس کو کیوں ملی ہے، مجھے کیوں نہیں مل رہی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب قابیل قتل کرنے کے لیے آیا تو حابیل نے کہا لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، کہ اگر تو اپنا ہاتھ بڑھائے گا مجھے قتل کرنے کے لیے تو میں اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا تمہیں قتل کرنے کے لیے۔ کیوں؟ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ تو حسد کی وجہ سے یہ گناہ ہوا۔ آج کل ملک کے اندر ایک وبا کرونا نامی پھیلی ہوئی ہے، تو حکومت کی طرف سے بھی احتیاطی تدابیر میں ایک تدبیر یہ ہے کہ کسی دوسرے کو مصافحہ نہ کیا جائے، ہاتھ نہ ملایا جائے۔ سلام کرنا سنت ہے، ہاتھ نہ ملاؤ، زبان سے کلمہ ادا کر دو، اور علماء بھی کہتے ہیں احتیاط کرو۔ تو اس کے اوپر ایک بات آئی کہ کسی عالم کی طرف کسی دوسرے انسان نے ہاتھ بڑھایا سلام کرنے کے لیے، کیونکہ حکومت کہتی ہے کہ اگر تم ہاتھ ملاؤ گے تو وہ جراثیم دوسرے کے اندر منتقل ہو جائے گا اور اس کی موت کا سبب بنے گا، تو تم اس کی موت کی وجہ بن جاؤ گے۔ تو جب اس عالم کی طرف اس نے ہاتھ بڑھایا تو اس عالم نے فوراً یہی آیت پڑھی کہ اگر تو ہاتھ بڑھاتا ہے مجھے قتل کرنے کے لیے، میں نہیں بڑھاؤں گا کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ کوئی ہاتھ بھی نہ ملائے گا، جو گلے ملو گے تپاک سے، یہ نئے مزاج کا شہر ہے، ذرا فاصلے سے ملا کرو۔ تو بہرحال دنیا میں جو پہلا گناہ ہوا وہ گناہ حسد کی وجہ سے ہوا تھا۔ اچھا، ایک لفظ ہوتا ہے رشک اور ایک ہوتا ہے حسد، ان دونوں میں فرق ہے۔ حسد کیا ہے؟ حسد یہ کہ کسی انسان کو نعمت ملی تو دل نفس کو برا لگا کہ کیوں مل گئی، اس کو نہیں ملنی چاہیے تھی، یہ حسد ہے، یہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ رشک یہ ہے کہ کسی دوسرے کے پاس کوئی نعمت ہوئی تو انسان دل میں تمنا کرے کاش اللہ یہ نعمت مجھے بھی عطا فرما دے، یہ رشک کرنا ہے۔ کسی کا علم دیکھا تو اللہ ایسا علم مجھے بھی عطا فرما دے، کسی دوسرے کے پاس کوئی اور اچھی نعمت دیکھی تو اللہ ایسی نعمت مجھے بھی عطا فرما دے، یہ رشک جائز ہے، حسد جائز نہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم رشک تو کریں لیکن حسد نہ کریں۔ اب یہ جو حسد ہے اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، حسد دل میں کیوں آ جاتا ہے؟ اس کی پہلی وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ انسان کے دل میں عجب اور تکبر ہوتا ہے، بھئی میں اس سے بڑا ہوں، میں اس سے بہتر ہوں، میرے اندر کوالٹیز زیادہ ہیں، میرے اندر زیادہ گن موجود ہیں، تو یہ نعمت مجھے ملنی چاہیے تھی، اس کو کیوں مل گئی؟ یہ تو اتنی کوالٹی والا بھی نہیں ہے، یہ تو حقیر بندہ ہے۔ تو عجب کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے دوسرے کے بارے میں حسد انسان رکھنا شروع کر دیتا ہے۔ اور ایک وجہ یہ ہوتی ہے
کہ انسان دشمنی کی وجہ سے حسد کرتا ہے، کہ اس سے کسی بات پر دشمنی ہو گئی تو انسان اس سے حسد کرنے لگ جاتا ہے۔ اور ایک بڑی وجہ حسد کی وہ ہم اثر ہونا ہے، دونوں ایک ہی جگہ پر کام کرنے والے ہیں، دل میں حسد ہو گیا، بھئی یہ کل تک میرے ساتھ کام کرتا تھا، آج میرا افسر کیوں بن گیا؟ بھئی ہم تو دونوں ایک ہی کلاس میں پڑھتے تھے، آج یہ اتنی شہرت پا کر پوری دنیا میں مشہور ہو گیا اور مجھے کوئی پہچانتا نہیں۔ بھئی ہم بھی تو اس کے ساتھ پلے بڑے ہیں، اس کو لوگ مصافحہ کرتے ہیں، ملتے ہیں، مجھے کوئی پوچھتا نہیں۔ تو ہم اثر ہونے کی وجہ سے دل میں حسد آ جاتا ہے۔ تو یہ وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے انسان حسد کرتا ہے۔ اب یہ جو حسد ہے اس کی اصلاح کیسے ہو؟ اس کی اصلاح اور اس کا علاج جو ہے اس کے مختلف طریقے ہیں۔ اس میں ایک علاج کا طریقہ تو یہ ہے کہ انسان اللہ سے اللہ کی پناہ مانگے کہ اللہ میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں، آپ شیطان مردود اور نفس کے اس حملے سے میری حفاظت فرمائیں۔ اور ایک علاج یہ ہے کہ انسان تقوی والی زندگی گزارے۔ تقوی کہتے ہیں گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنے کو۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید تقوی کا نام ہے کہ انسان ہر وقت مصلی پر بیٹھا رہے، کم کھانا کھائے، کم سوئے، اس کا نام تقوی ہے۔ لیکن ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ دیکھیں جتنی ضرورت ہے اتنا آپ کھائیں، جتنی ضرورت ہے اتنا آپ سوئیں، البتہ اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچا لیں، اس کا نام تقوی ہے۔ حضرت والد صاحب سے کسی نے پوچھا کہ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ انسان ایسی زندگی گزارے کہ قیامت والے دن اس کا گریبان پکڑنے والا کوئی نہ ہو، اس کا نام تقوی ہے۔ تو انسان تقوی والی زندگی جب گزارتا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، تو اس کے دل میں جو حسد ہوتا ہے اللہ اس حسد کو ختم فرما دیتے ہیں۔ اور ایک علاج یہ ہے کہ انسان صبر کرے کہ بھئی اگر اس کو یہ نعمت مل گئی مجھے نہیں ملی، تو اب انسان اسی کے اوپر صبر کر لے کہ بھئی میں اسی پر اللہ سے راضی ہوں کہ اللہ نے وہ نعمت اس کو دی ہے۔ اور ایک علاج یہ ہے کہ انسان رضا اللہ کی جو قضا ہے اس کے اوپر راضی رہے کہ اللہ آپ نے یہ فیصلہ فرما دیا، اب میں اس کے اوپر راضی ہوں۔ اگر میرے حق میں بہتر ہوتا، آپ میرے حق میں بہتر یہ فیصلہ فرماتے تو میں اس پر راضی، آپ نے یہ نعمت اس کو دے دی، اللہ میں اس کے اوپر بھی راضی ہوں۔ کسی شاعر نے کہا کہ حسد کی آگ میں کیوں جل رہے ہو، کف افسوس تم کیوں مل رہے ہو، خدا کے فیصلے پر کیوں ہو ناراض، جہنم کی طرف کیوں چل رہے ہو۔ تو خدا کے فیصلے پر انسان راضی رہے کہ اللہ نے یہ نعمت اس کو دے دی، مجھے نہیں دی، اللہ میں آپ سے راضی ہوں، میں اس کے بارے میں دل میں حسد نہیں رکھتا۔ تو یہ اس کے علاج ہیں۔ اب ایک علاج ہے عملی علاج۔ عملی علاج کیا ہے کہ جس انسان کے بارے میں دل کے اندر بغض، دل کے اندر حسد محسوس ہو، اس انسان کی غیبت کرنے کی بجائے اس کی تعریف کرنا شروع کر دیں۔ لوگوں میں بیٹھیں تو اس کی تعریف کریں کہ بھئی وہ تو بہت اچھا آدمی ہے، وہ تو بہت اچھی کوالٹیز والا ہے، اس کی تعریف کریں گے تو اس تعریف کرنے کی وجہ سے دل سے حسد ختم ہو جائے گا۔ اور ایک علاج یہ ہے کہ اگر دل جو چاہتا ہے اس کا الٹا کرنا شروع کر دیں۔ دل چاہتا ہے کہ اس کے لیے بد دعا کروں کہ اس کی یہ نعمت ختم ہو جائے، دعا کرنا شروع کر دیں، اللہ اس کو اور نعمتوں سے نواز دے، اللہ اس کو اور نعمتیں عطا فرما دے۔
تو نفس جو چاہتا ہے اس کی مخالفت کرنا شروع کر دیں تو اللہ تعالیٰ دل سے حسد کو ختم فرما دیں گے۔ حسد کو سمجھنے کے لیے کسی انسان نے ایک واقعہ لکھا ہے، لگتا تو ہے کہ من گھڑت ہے لیکن حسد کو سمجھنے کے لیے بڑا بہترین ہے۔ ایک انسان غریب انسان تھا، گھر میں کھانے پینے کو کچھ تھا نہیں، فاقے پہ زندگی گزر رہی تھی، بچے بھی بھوک میں تڑپتے تھے، خود بھی، لیکن کوئی ترتیب نہیں بن پاتی تھی کہ گھر کے اندر کھانے کا بندوبست ہو جائے۔ کبھی کچھ مل گیا تو کھا لیا ورنہ بھوکے رہے۔ ایک دن وہ انسان گھر بار چھوڑ کر ویرانے میں، پہاڑوں میں چلا گیا، غاروں میں، اور وہاں جا کر اس نے یہ دعا عبادت کرنا شروع کر دی کہ اللہ میں دنیا چھوڑ کر اب آپ کی عبادت میں لگ گیا ہوں۔ عبادت کرتا رہا حتیٰ کہ 1 سال تک عبادت کرتا رہا۔ تو 1 سال کے بعد اس کو آواز آئی کہ میرے بندے تیری عبادت میں نے قبول کر لی ہے، تو جو دعا مانگے میں قبول کروں گا۔ تو اس نے دعا مانگی کہ اے اللہ کوئی ایسی ترتیب بن جائے کہ گھر میں کھانا آ جایا کرے تاکہ اس طرف سے میں بالکل ذہنی طور پر پرسکون ہو جاؤں اور میں آپ کی عبادت میں وقت گزاروں۔ تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، ایک ترتیب بن جائے گی۔ اب یہ گھر واپس آ گیا، جب کھانے کا وقت ہوتا کہیں نہ کہیں سے اس کو کوئی ہنڈیا آ جاتی، یہ بھی کھانا کھاتا، گھر والے بھی کھاتے، بچے بھی کھاتے۔ اب جب کھانا ملنا شروع ہوا تو صحت اچھی ہو گئی، چہرے پر لالی آ گئی، لیکن اس کا ایک ہمسایہ تھا جو رشتہ دار بھی تھا، پڑوسی بھی تھا۔ اب اس کو سمجھ نہ آئے کہ اس کے پاس تو پلے کچھ نہیں تھا، اس کو کھانا کہاں سے ملنا شروع ہو گیا۔ تو وہ اس کے پیچھے لگ گیا کہ مجھے پتہ چلے کہ اس کو کھانا کہاں سے ملتا ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں لسوڑے کی گٹھلی کی مانند، پیچھے پڑ جائیں تو پھر پیچھا نہیں چھوڑتے۔ وہ بھی اسی قسم کا تھا کہ بتاؤ بھائی تمہیں کیسے یہ ہنڈیا ملتی ہے، تمہیں کیسے کھانا ملتا ہے۔ ایک دن تنگ آ کر اس نے بتا دیا کہ بھائی میں نے اس طرح عبادت کی، میری عبادت قبول ہوئی تو میں نے یہ دعا مانگی۔ اس نے کہا بہت اچھا۔ تو وہ بھی ویرانے میں چلا گیا، اس کا ہمسایہ اور پڑوسی، عبادت کرتا رہا۔ کافی عرصے کے بعد اس کو آواز آئی کہ میرے بندے تیری عبادت مقبول ہے، دعا مانگ میں قبول کروں گا۔ اب اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دعا کیا مانگی؟ اللہ میرے پڑوسی کو جو ہنڈیا ملتی ہے وہ ملنا بند ہو جائے۔ یہ حسد ہوتا ہے کہ وہ نعمت اس کو جو مل رہی ہے وہ ختم ہو جائے، کیوں ملی ہے؟ ہر انسان جس کو بھی دنیا میں کمال ملا ہے اس انسان کے حاسدین زیادہ ہوں گے۔ جو جتنا باکمال ہوتا چلا جائے گا اس کے حاسدین کی تعداد اتنی ہی بڑھتی چلی جائے گی۔ تو اس دنیا میں سب سے زیادہ باکمال انسان، باکمال شخصیت حضور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ سب سے زیادہ باکمال انسان اور سب سے زیادہ حاسدین بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ یہودی لوگ یہ جانتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، کیونکہ ان کی کتاب جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تورات، اس میں نشانیاں لکھی ہوئی تھیں۔ اسی وجہ سے تو یہودی مدینہ کے اندر آ کر پہلے سے ہی موجود تھے کہ اللہ کے آخری پیغمبر اس شہر میں آئیں گے، وہ ان کے انتظار میں تھے۔ جس رات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی تو ایک نشانی تھی کہ آسمان پر ایک سرخ ستارہ چمکے گا۔ تو یہودیوں کے عالم نے دیکھ لیا کہ یہ ستارہ چمکنا شروع ہو گیا ہے، تو انہوں نے پتہ کروایا کہ کہاں کہاں بچے کی ولادت ہونے والی ہے۔ تو پتہ چلا کہ مدینہ میں تو کوئی ایسی خاتون نہیں جس کی ولادت قریب میں ہو، بچے کی ولادت قریب ہو۔ تو مدینہ میں کوئی نہ ملا تو انہوں نے کہا کہ مکہ میں پتہ کرو۔ مکہ میں پتہ کیا تو پتہ چلا
کہ ایک خاتون ہے جن کا نام آمنہ ہے اور وہ قریش خاندان کی بہو ہیں، ان کے ہاں ولادت ہونے والی ہے بچے کی۔ اب یہودی چونکہ اپنے آپ کو اللہ کے بہت لاڈلے سمجھتے تھے، خود کہتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤ، ہم تو اللہ کے بہت قربت والے بندے ہیں، تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو آخری پیغمبر ہوں گے وہ ہمارے اندر سے ہوں گے، کیونکہ یہودی جو ہیں بنی اسرائیل یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، یہ بنو اسحاق میں سے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بنو اسماعیل میں سے پیدا ہوئے۔ تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی، ان کو پتہ چلا کہ یہ ہمارے میں سے نہیں بنو اسماعیل میں سے ہیں، بس اس وجہ سے دل میں حسد آ گیا کہ یہ نعمت اس طرف کیوں چلی گئی، ہمیں کیوں نہیں ملی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں حسد آنا تھا، انہوں نے ان کے اوپر ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ تو سب سے زیادہ حاسدین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ اسی طرح آگے انسانوں میں جو انسان کمال والا آپ کو نظر آئے گا اس دنیا میں، اس کے حاسدین آپ کو نظر آئیں گے۔ علماء کرام کے حاسدین کیوں؟ کیونکہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، اور وراثت میں جو کچھ ہوتا ہے وہ وارث کو ضرور ملتا ہے، حتیٰ کہ ایک سوئی بھی ہوگی تو وہ وراثت میں تقسیم ہوگی۔ علماء چونکہ انبیاء کے وارث ہیں، انبیاء باکمال انسان تھے، ان کے حاسدین ہوا کرتے تھے، تو وراثت میں ان کو بھی حاسدین ملیں گے۔ ائمہ میں سے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت الکوفی سب سے زیادہ باکمال فقیہ تھے، اور ان کے حاسدین بھی اتنے ہی زیادہ تھے۔ ایک واقعہ سنا کر یہ عاجز اپنی بات کو مکمل کرتا ہے کہ ایک مرتبہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مجلس میں تشریف فرما تھے اور گفتگو کر رہے تھے، تو تھوڑی دیر کے بعد جب مجلس کا اختتام ہوا تو سوال و جواب کی نشست شروع ہوئی کہ سوال کریں جواب دیا جائے گا۔ اس میں ایک حاسد بھی تھا جو امام صاحب سے حسد رکھتا تھا۔ اب وہ کھڑا ہو گیا، کھڑے ہو کے سوال کیا کہ حضرت مجھے یہ بتائے کہ جو انسان کا پاخانہ ہوتا ہے اس کا ویسٹ میٹیریل ہوتا ہے، میٹھا ہوتا ہے یا نمکین ہوتا ہے؟ اب اس کا مقصد کیا تھا کہ میں مجمع عام میں ایسا سوال کر کے نا امام صاحب کو نیچا دکھاؤں گا، ورنہ اس طرح کا سوال مجمع عام میں کون کرتا ہے۔ اب اس نے سوال کیا کہ حضرت انسان کا پاخانہ میٹھا ہوتا ہے یا نمکین؟ لیکن اللہ رب العزت نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کمال کا ذہین بنایا تھا۔ اتنے ذہین انسان تھے کہ ان کی حالات زندگی پڑھ کر انسان حیران ہوتا ہے۔ انہوں نے فوراً فرمایا کہ میٹھا ہوتا ہے۔ اب وہ حیران، کہنے لگا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں میٹھا ہوتا ہے، کوئی دلیل ہے یا بنا دلیل کے بات کرتے ہیں؟ امام صاحب نے فرمایا دلیل ہے، مکھی ہمیشہ تمہیں میٹھے کے اوپر بیٹھی نظر آئے گی، نمکین کے اوپر بیٹھی نظر نہیں آئے گی، تو پخانے کے اوپر مکھی جا کے بیٹھتی ہے، اس کا مطلب ہے میٹھا ہوتا ہے۔ تو یہ حاسدین ہوتے ہیں جو یہ دیکھتے ہیں کہ میں اس کو نیچا کیسے کروں، دوسروں کے سامنے کم تر اس کو دکھاؤں۔ تو یہ دو روحانی بیماریاں جن کو آج عرض کیا، ایک کینہ اور ایک حسد۔ کینہ کیا ہے؟ کسی دوسرے کے بارے میں دل کے اندر بغض رکھ لینا، عداوت رکھ لینا، دشمنی رکھ لینا، اس کو کینہ کہتے ہیں۔ اور حسد یہ ہے کہ کسی دوسرے کو کوئی نعمت مل جائے تو انسان کو اچھا نہ لگے کہ یہ نعمت اس کو کیوں ملی، مجھے کیوں نہیں ملی، اس کو حسد کہتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے دل سے کینے کو بھی ختم فرمائے، حسد کو بھی ختم فرمائے، اور باقی اور جو روحانی بیماریاں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی ختم فرمائے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر کے لیے تمام حضرات مراقبہ کر لیجئے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دعا کر لیجئے۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اے اللہ جو گناہ دن میں کیے معاف فرما، جو راتوں میں کیے معاف فرما، اللہ جو گناہ محفلوں میں کیے معاف فرما، جو گناہ تنہائیوں میں کیے معاف فرما، اللہ جو گناہ کر کے بھول چکے ہیں وہ بھی معاف فرما، اللہ جو گناہ ہمیں یاد ہیں وہ بھی معاف فرما، اللہ رحم و کرم والے معاملے فرما، اللہ کبھی بھی اپنے در سے دور نہ فرما، اللہ ہمیں کبھی بھی خالی ہاتھ نہ لوٹا، اللہ کبھی بھی نفس و شیطان کے حوالے نہ فرما، اللہ کبھی بھی اے اللہ دشمنوں کے حوالے نہ فرما، اے اللہ کبھی بھی انسانوں کے حوالے نہ فرما، ہمیشہ اپنی سرپرستی والا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہم چاہیں نہ چاہیں پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر اللہ ہمیں نیکی کی طرف بلا لیجئے، اللہ ہمیں اپنا بنا لیجئے، اللہ رحم و کرم والے معاملے فرما دیجئے۔ اللہ دور قریب سے جتنے بھی لوگ یہاں موجود ہیں یا دور بیٹھے ان دعاؤں پر آمین کہہ رہے ہیں، اللہ تمام لوگوں کی مرد یا خواتین اللہ ان کی دلی نیک تمناؤں کو پورا فرما، اللہ تمام کی پریشانیوں کو ختم فرما، اللہ امت مسلمہ کو عزت رفتہ نصیب فرما، اللہ امت مسلمہ کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، اللہ مشکلات کو ختم فرما، اللہ ہمارے اس پیارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اے اللہ شش جہت سے اس کی حفاظت فرما، اے اللہ سرحدات کی حفاظت فرما، اے اللہ ملک میں رہنے والوں کی حفاظت فرما، اے اللہ دشمنوں کی دشمنی سے حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے جتنے بھی اس ملک کے کام کرنے والے لوگ ہیں، اس ملک کی خدمت کرنے والے لوگ ہیں، اللہ ان کو بہترین اجر اور بدلہ نصیب فرما،
اللہ ہمارے عزیز و اقارب مشائخ جو فوت ہو گئے اللہ ان کی مغفرت فرما، جن کی آپ نے مغفرت کر دی اللہ قرب کے اعلیٰ ترین درجات نصیب فرما۔ اللہ ہمارے ایک ساتھی ان کے انکل کی وفات ہو گئی، اللہ ان کے آگے کی منزلوں کو آسان فرما، اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں شامل فرما، اللہ ان کو جنت کے اعلیٰ ترین درجات نصیب فرما، اللہ ان کے عذروں کو قبول فرما، اللہ ان کی خطاؤں کو نیکیوں میں تبدیل فرما، اللہ جو پیچھے ان کے لوگ ہیں، اولاد ہے یا باقی رشتہ دار، اللہ ان کو صبر جمیل نصیب فرما، اے اللہ جتنے بھی لوگ ہیں اللہ تمام لوگوں کو خوشیوں والی زندگی نصیب فرما، اے اللہ بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمی نصیب فرما، ظاہری اور باطنی ہر طرح کی بیماری سے کامل شفا نصیب فرما، اللہ جو مانگا عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے اللہ ہمیں وہ بھی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمته